السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ صدر محفل، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی میلی بھائیوں، آج کی اس پررونق بزم میں جس عنوان پر اظہار خیال کرنے کی جرأت کر رہا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ اپنے موضوع کے وضاحت سے قبل موضوع کے لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کر دوں تاکہ موضوع کے افہام و تفہیم میں دشواری لاحق نہ ہو۔ بس اتحاد کے لغوی معنی ایک ہونا اور کسی فاصلے میں متحد ہونا۔ اتحاد و اتفاق کے اصطلاحی تعریف و حالات قوم کے افراد علمی و فکری طور پر یا کسی فاصلے کے لیے متحد ہو۔ برادران اسلام، یہ بات مسلمہ حقیقت مبنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ الحجرات، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ سامعین کرام، فرمان باری تعالیٰ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرات من النار فانقذ منهم كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات اظہار من الشمس کی طرح عیاں بیاں ہو گئی ہے کہ اسلام میں اتحاد و اتفاق کو بڑی عظمت حاصل ہے اور تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا اور گروہ بندی نہ کریں، اور ایک مقام پر لڑائی جھگڑا اور اختلاف کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنَازُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو اور نہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ایک مقام پر اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم اخو المسلم، صحیح مسلم۔ تو کہیں ارشاد فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتآتفہم مثل الجسد الواحد اذا استقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے پر شفقت کرنا، یہ ایک ہی جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ جب اس کے جسم کے ایک حصہ بھی بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بخار سے یا درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اور اب آئیے اتحاد و اتفاق کے چند فوائد ہیں، میں ان کو واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کی بہت ساری فوائد ہیں۔ فرمان رسول ہے لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او لا ادلوكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تم جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ کیا تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ نیز تصافحوا یذهب الغلہ وتحادوا وتحابوا تذهب الشحناء۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے سلام کہنا، مصافحہ کرنا، ہدیہ دینے سے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض و عداوت کا ختم ہوتا ہے۔ نیز اتحاد و اتفاق اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق کرنے سے قیامت کے روز اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات اظہار من الشمس کی طرح عیاں بیاں ہو گئی ہے کہ اسلام میں اتحاد و اتفاق کو بڑی عظمت حاصل ہے اور تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ اور امت مسلمہ کی قوت اسی میں ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لے
اور اتحاد و اتفاق اختیار کرے. اختلاف و انتشار امت کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ اتحاد اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کا سبب بنتا ہے. لہٰذا مسلم معاشرے کی کامیابی اور سربلندی کا راز اتحاد و اتفاق ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے. آمین. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے